بائبل کی کہانی ایک باغ سے شروع ہوتی ہے جہاں خدا اور انسان مل کر رہتے تھے۔ بائبل کے مصنفین اسے ایک ہیکل کی طرح ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ سب سے اوپر والا مقام نہایت مقدس مقام یعنی پاک ترین مقام ہوتا ہے جہاں خدا کی زبردست حضوری ہوتی ہے، اور یہیں پر ہم زندگی کے درخت کو پاتے ہیں۔ تو زندگی کا درخت کیا ہے؟ جی، یہ خدا کی اپنی زندگی اور اس کی تخلیقی قدرت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دوسروں کے لیے کیسے ممکن الحصول ہے۔ در حقیقت خدا کا پہلا حکم یہی تھا کہ انسان تمام درختوں کے ساتھ اس درخت کا بھی پھل کھائے۔ بس اگر آپ خدا کی اپنی زندگی کو پا رہے ہیں تو بات بہت زبردست لگتی ہے۔ جی، یہ خوراک انہیں تبدیل کر سکتی ہے جو اسے کھاتا ہے، یا کہانی کے الفاظ میں یہ ابدی زندگی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، زندگی کے درخت کی راہ پر انسان کو ایک اور درخت سے گزرنا پڑا جسے نیک و بد کی پہچان کا درخت کہا جاتا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ اس میں کھانے سے تم مر جاؤ گے۔ یہ کس طرح کرتا ہے؟ جی، یہ اس اختیار کو حاصل کرنے کی نمائندگی کرتا ہے جس کے تحت وہ کرنا جو آپ کی نگاہ میں درست ہے، اور جب انسان ایسا کرتا ہے تو یہ بات اسے تعلقات میں شکستگی، تشدد اور موت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دونوں درخت بہت خوبصورت نظر آتے تھے، لیکن ان میں سے ایک باطل زندگی کا درخت تھا، اور انسان اسی باطل درخت کو حاصل کر لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے باغ سے نکال دیا جاتا ہے۔ جس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی زندگی کے اس درخت کے دوبارہ پاس آ سکتا ہے؟ دراصل اس کہانی میں ہم تھوڑا آگے چل کر ایک حضرت موسیٰ نامی انسان سے ملاقات کرتے ہیں جو بیابان میں پہاڑ کی چوٹی پر خدا سے ملتے ہیں۔ آپ کا مطلب چلتی جھاڑی ہے جہاں حضرت موسیٰ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک پاک زمین پر کھڑے ہیں۔ جی، پہاڑ پر یہ وہ درخت ہے جو حیات خداوندی اور قدرت سے درخشاں تھا، بالکل شجر حیات کی طرح۔ اور خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے کہ اپنے لوگوں کو اس پہاڑ پر لاؤ تاکہ ہم ایک شراکت داری قائم کریں۔ شراکت داری جو چناؤ میں ان کی رہنمائی کرے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے دیوتاؤں کی پیروی کریں گے یا حقیقی خدا تعالیٰ سے زندگی پائیں گے۔ اور اس کہانی میں وہ ایک بت کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ بہتوں میں سے ایک تھا۔ کہانی آگے بتاتی ہے کہ نسل در نسل وہ اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی پیروی کرتے رہے۔ یہ بت عام طور پر کسی اونچے پہاڑوں پر نصب کیے جاتے تھے جیسے خوبصورت درخت ہوتے ہیں، لیکن یہ باطل زندگی کے درخت ہوتے ہیں جو خود ساختہ تباہی، جلا وطنی اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ ہم پر موت کی اس مضبوط گرفت کی مانند ہوتی ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کوئی امید ہے؟ چلیں اب جناب مسیح کی کہانی کی طرف دیکھتے ہیں۔ وہ اس بات کا اعلان کرتے آئے کہ ان کی ذات اقدس کے وسیلے خدا کی ابدی حیات ایک بار پھر سے دستیاب ہوگی۔ بس جناب مسیح خود کو زندگی کا درخت سمجھتے ہیں۔ جی، یہی وہ بات ہے جس کا مطلب تھا کہ جب اس نے انگور کی بیل ہونے کا دعویٰ کیا جو دنیا میں حیات خداوندی کو لاتی ہے، اور جناب مسیح نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اس میں سے کھائیں۔ جی، وہ لوگوں کو اپنی ذات پر توکل کرنے اور تبدیل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن جب جناب مسیح نے اس بات کو ظاہر کیا کہ انسان کس قدر بدعنوان ہوتے ہیں اور کس قدر انہوں نے باطل زندگی کے درخت سے پیار کیا، تو مسیح نے زندگی اور موت کے درمیان ایک نیا متبادل پیش کیا۔ اور اس وقت انہوں نے موت کا انتخاب کیا، اس ذات اقدس پر حملہ کروایا جو تمام زندگی کو برقرار رکھتی ہے۔ جی، جناب مسیح کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا جہاں وہ ایک درخت پر مصلوب ہو گئے۔ بنی نوع انسان کی اس خواہش کا جو ان کی نظروں میں اچھی تھی نتیجہ غمناک اور پرتشدد صلیب کی صورت میں ظاہر ہوا۔ شجر حیات پر موت کی طاقت نے غلبہ پا لیا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا، لیکن جناب مسیح نے فرمایا کہ وہ حیات خداوندی کا بیج تھے۔ بیج زمین میں دب کر مر جاتا ہے اور پھر ایسے درخت کی طرح پروان چڑھتا ہے جو پھل لاتا ہے۔ بس موت کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے جناب مسیح اس میں سے گزرے، اور اب ہم سب کے سامنے یہ نیا شجر حیات کھڑا ہے۔ ہم اس میں سے کھا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہوگا مسیح کی طرح موت میں سے گزرنا، تاکہ انسان ہونے کے اپنے طریقے کو موت کے گھاٹ اتارا جائے، تاکہ نئی انسانیت پروان چڑھ سکے۔ جی ہاں، جناب مسیح نے فرمایا کہ انگور کی حقیقی تاک میں ہوں اور ہم اس کی ٹہنیاں ہیں۔ بس اب نہ صرف اس تاک میں سے کھا سکتے ہیں بلکہ اس کا حصہ بننے کی دعوت بھی آپ کو دی جاتی ہے۔ ہمیں پھل پیدا کرنے میں مدد کر کے زندگی اور محبت کو ہمارے وسیلے سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور اس لیے بائبل مقدس کی کہانی ایک نئے باغ پر اختتام پذیر ہوتی ہے، جو کہ ہیکل کی ایک قسم بھی ہے جس کے مرکز میں شجر حیات ہے جو ان سب کو ابد تک شفا اور زندگی بخشتا ہے جو اس میں سے کھانے کا انتخاب کرتے ہیں۔